بدر مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا اور موجودہ روڈ کے اعتبار سے 152 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اور اس نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت اور اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہوا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت کی بالکل ہی خاک میں مل کر رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے نام یوم الفرقان رکھا۔ اب 12 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 نفوس قدسی ہستیوں کو، ان اللہ کے پیاروں کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حبداروں کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے مقام سے مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد تھے اور سفر کرتے۔ اپنی اپنی باری میں ایک ساتھی جو اونٹ پر سوار ہوتے جاتے اور دوسرا اس کی مہار کو پکڑے ہوئے جاری ساری تھا اور چل رہا تھا۔ اب جو باری تعالی کو منظور تھا، حق تعالی کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ اب یہ نصرت اور یہ فتح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور آپ کے پیاروں کے نام اور اللہ کے نام ہو چکی تھی۔ باری باری اپنی مقرر باری پہ سفر ہوتے اور سوار ہوتے جاتے۔ اب المختصر اب اس مقام پہ آ کے ٹھہرے اور پڑاؤ کیا جس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام بدر۔ اب جو کنویں والی سائڈ تھی وہ ابو جہل بن ہشام اور ان کے جو لشکر تھا انہوں نے اس پہ محاصرہ کر لیا، اور وہ کنویں والی سائڈ، پانی والی سائڈ پہ انہوں نے اپنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جانسار، آپ کے ساتھی کے پاس وہ والا حصہ آیا جو چٹان والا حصہ تھا، جو پتھریلا حصہ تھا، ریتلا حصہ تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہتے تھے۔ اب نہتے ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ساز و سامان نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، آپ کا عقیدہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو آپ اپنے سفر کی جانب رواں دواں ہو گئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ میدان جنگ میں کود پڑتے۔ اور میرے شیخ اس حوالے سے فرماتے ہیں، میں تن ویچاں میں من ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آگے ہیں تو ہمارے رسول اللہ ہمیں اب اپنے گھر اور مال و متاع، اپنی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے لیے جان و نثار کرنے کے لیے ایک جان کیا ہزاروں جانیں ہوں تو وہ بھی نثار کر دیں، قربان کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور طویل سجدے کے بعد آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ 313 میں لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکل آیا ہوں۔ یا اللہ آج ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما اس فتح میں۔ اب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور پیش و سلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اب سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا وہ مقام ہے کہ دنیا کائنات میں آپ کے صحابہ کے برابر
کوئی نہیں ہو سکتا اور ان کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا یا رسول اللہ ان تمام صحابہ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ صحابہ پہ طنز کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ پہ تان کرتے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، قسم خدا کی اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے تو پھر بھی میرے صحابی اللہ اکبر کبیرہ خرچ کی ہوئی ایک مدعا کے برابر نہیں ہے، اس کو ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مدعا جو ہے وہ معروف پیمانہ ہے جو اہل حجاج کے نزدیک ایک رتل اور تہائی رتل کیا ہوتا ہے، اور ایک مدعا، پورا مدعا یا آدھا مدعا جو بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جو خرچ کر دیا، جو مال خرچ کیا راہ خدا میں، اس مقام کو، اس فضیلت کو آج دنیا کائنات میں اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، کوئی مال صرف کر دے، تو وہ کسی صحابی کے مال کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام فضیلت تھی۔ اور فرمایا کہ صحابہ، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ ہتے پیسوں کے عوض اور لالچ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو گالیاں بکتے ہیں۔ ان کو کہتا ہوں کان کھول کے سنو، اپنی عقل کا علاج کرواؤ۔ اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کان کھول کر سنو، تم صحابہ پہ لان تان کر رہے ہو، اگر ان میں ان کے جو بھی خطائیں اجتہادی تھی، ان سے اگر کوئی خطا وغیرہ ہو جاتی جی، اگر سرزد ہوئی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کی سپرد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو غالب کی اس صدی میں کوئی لکھاری، کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی کالا بھونکنے والا اگر صحابہ کو بھونکتا ہے تو پھر وہ سن لے کہ اس کا حشر کہاں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت فرمایا کرتے تھے، جب چاند اپنی تاپ پہ ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو کتے تو بھونکتے ہیں، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ستاروں کو دیکھ دیکھ کے بھونک رہے ہیں، وہ اپنا انجام ان قریب دیکھیں، ان کے ساتھ کیا بنتا اور حشر ان کا کیسا ہوگا، یہ دنیا دیکھے گی۔ آج نہیں تو کل، جب مرنا تو ہر ایک نے ہے، اپنا حق ادا کریں صحابہ کے حوالہ سے اور اہل بیت کے حوالہ سے۔ ہم ہر صحابی کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار، اور یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اگر ان کے درمیان کوئی بھی معاملات ہوئے تو وہ ہمارے طے کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اس پہ خاموش رہنا چاہیے، ایسی بڑھ بڑھا کے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہا تھا، یہ اسلام کی عظیم الشان پہلی فتح، پہلی نصرت تھی جو کہ مارکہ آرائی حق و باطل کے درمیان ہوئی۔ اب چونکہ